صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، ایک گلی سے گزرے تو گلی میں پرنالہ تھا۔ تو کچے مکان ہوتے تھے جب تک، تو پرنالے جب بہتے تھے تو نیرا پانی نہیں آتا تھا، ساتھ مٹی بھی آتی، کپڑے بھر جاتے تھے نیچے سے گزرنے والا۔ اب کچا مکان، مٹی بھی ساتھ آئی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ کے کپڑوں پر نہ وہ مٹی پڑی، بہت بڑی وجہ تھی، گزر رہے ہیں نماز کے لیے، فوراً خیال آیا کہ یہ تو نمازیوں کے کپڑوں پہ بھی پڑتی ہوگی، اس گلی سے نمازی گزرتے ہیں، اور جب معلومات کی تو کچھ نمازیوں کا علم بھی ہو گیا کہ وہ تکلیف میں ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ جناب عمر فاروق، اب جو بندہ شیطان کو بھی دوڑے لگوا دے، اس بندے کے جاہو جلال کا کیا کہنا۔ سیدنا فاروق اعظم جھٹ پٹ اوپر ہوئے، ایک شخص کی مدد سے پرنالہ کھیڑ دیا، فرمایا جو گھر والا ہے اسے کہنا دوسری طرف لگائے، لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ حضرت عمر چلے گئے، گھر کس کا تھا؟ حضور کے چچا حضرت عباس کا۔ حضرت عباس گھر آئے، لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر نے تو کھیڑ دیا پرنالہ، تو آپ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، لگائے گا بھی عمر ہی۔ ہم نے کہا جناب حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، فاروق اعظم، فرمایا وہی لگائیں گے، کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کی دقت کو دیکھ کر، مشقت میں تھے لوگ تو اتارا، وہ کیسے لگائیں گے؟ فرمایا تم دیکھ لینا، وہ لگائیں گے۔ حضرت عباس مسجد گئے، فرمایا آپ نے پرنالہ اکھیڑا ہے، تو جناب عمر نے ساری وجوہات بیان کی پورے جاہو جلال میں، فرمایا لوگوں کے کپڑوں پہ مٹی ڈلتی تھی، میرے اپنے ڈلی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رستے میں پرنالہ، اور پھر لوگ سارے اس سے پریشان رکھیں۔ اتنا چاہو جلال کسی شخص میں ہو، اور اس کا بااصول ہونا، وزادار ہونا، استقامت والا ہونا، حق پہ ڈٹنا، یہ بھی ظاہر ہو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جناب میں بہت بڑا آدمی ہوں تو میرے لیے کسی کا ادب کرنا، توجہ کریں جی بات پہ، میں اب کسی بندے کے لیے ادب کروں، کسی سے پیار کروں، میں بغیر کسی وجہ کے کسی کی بات مانوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 4 پیسے جس کے پاس ہوں، یا کوئی ڈگری تگڑی کسی کے پاس ہو، یا کوئی بڑا عہدہ رکھتا ہو، تو وہ بندہ کسی کا شاگرد مرید نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میں تو خود سب سے بڑا ہوں، ڈگری ہو، پیسے ہوں، یا کوئی عہدہ ہو، وہ پھر کسی سے دعا لینا بھی پسند نہیں کرتا، معاذ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں تو مجھ سے زیادہ بڑا کون ہوگا۔ وہ پھر اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے، اس کے خیر والے تعلقات کمزور ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا اعزاز عطا فرمایا، اتار دیا پرنالہ، وجہ تھی۔ سیدنا عباس گئے ملنے، اور جب جا کے کہا نا آپ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں ساری باتیں سنائی انہوں نے۔ کہنے لگے ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے رستے میں لگا دیا، رستہ بھی عام نہیں، مسجد کا رستہ، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عباس بڑے ٹھنڈے دل سے، انہیں پتہ تھا نا تگڑا جتنا مرضی ہے دروازہ رسول کا گدا، ہے حضور کا غلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ آپ کو وہ والے شعر سنائے جاتے ہیں جن کا ردیف قافیہ ہوتا ہی نہیں سرے سے، الا ماشاءاللہ، اور وہ سنائے جاتے ہیں کہ جن کو شاید بعد میں ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے۔ فاضل بریلوی کا شعر سنیں، کہتے ہیں میں خانہ زاد کہنہ ہوں، کہتے ہیں سونیا میں آپ کا خاندانی غلام ہوں۔ وہ خاندانی غلام نہیں ہوتے، باپ دادا غلام ہیں۔ میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، حضور میرا نام نہیں آپ کے رجسٹر میں درج، آپ کے گھر کے ایک ایک بچے جو نور کے ہیں ان سب کو ہماری صورتوں کا بھی پتہ ہے کہ یہ ہماری صورتیں لکھی ہوئی ہیں رجسٹروں میں آپ کے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ سونیا تیرے گھر کے غلاموں میں میرے دادے اور نانے کا نام لکھا ہے، اور کنیزوں میں میری دادیوں اور نانیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ پھر کہتے ہیں حضور چاند کی روشنی تو ہے پر ڈھل جائے گی، میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں،
یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. یہ جو شان دنیا میں ہے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. ماہ مدینہ اپنی تجلی، اور پھر کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، آقا کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. بات سمیٹ رہا ہوں. حضرت عمر، پتہ تھا حضرت عباس کو کہ یہ نہ حضور کے غلام ہیں اور تابعدار غلام ہیں، ادب والے، یعنی وجہ موجود ہے. ہمارے بچے کہتے ہیں کیوں ادب کروں، یعنی بلا وجہ سلوٹ کروں فلانے بزرگ کو. تو دیکھ لو یہاں وجہ تو ہے پر نالا اکھیڑنے کی. حضرت عباس نے کہا کہ آپ نے اکھیڑا ہے؟ کہا بالکل اکھیڑا ہے، اور ان وجوہات سے اکھیڑا ہے. تو حضرت عباس مسکرائے، فرمانے لگے ٹھیک ہے جو وجہ آپ نے بیان کی، اکھیڑ دیا تو اکھیڑ دیا، میری بھی سنیں. کہا جناب بتائیے. فرمانے لگے جب یہ میں مکان بنا رہا تھا نا، چھت ڈال رہا تھا، تو مدینے والے رسول تشریف لائے تھے، اور درجنوں لوگ گواہ ہیں یہ پرنالہ نا رسول پاک نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا. عمر اکھیڑ دیا آپ نے، ٹھیک ہے آپ نے وجہ بیان کی، لگایا حضور نے تھا. یہ بات کہہ کے نا تو آگے حضرت عباس نے کچھ نہیں کہا. آپ سمجھ لیں بات. وہ خواجہ صاحب نے کہا تھا نماز پڑھا کے میں تیول بیکھا، میں نے تے کہا بھائی بھول گیا آئی. آپ بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی. کوئی جملہ نہیں کہا. جناب عباس کہہ کے پلٹے، جناب عمر پیچھے روتے ہوئے دوڑے. حضرت عمر روتے ہوئے دوڑے، اور پھر فاروق اعظم شہنشاہ عدل و انصاف حضرت عمر فاروق کہنے لگے حضرت عباس سے کہ میں جھکتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں اور چڑھ کے پرنالہ دوبارہ لگائیں. جس کے کپڑوں کو گویا مٹی لگتی ہے لگے، کیچڑ لگتا ہے تو لگے. اس پرنالے کا ادب کیا جائے گا کیونکہ یہ مدینے والے محبوب کے دست مبارک سے لگا ہوا ہے.